تھوڑے ہی دنوں بعد نبی اللہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور بیروح نجات کو وعظ کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں زید بن حارثہ تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان جتنے قبیلے تھے سب کو وعظ سناتے توحید کی منادی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ پا طائف پہنچے۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے۔ سرسبز ملک اور سرد پہاڑ پر رہنے کی وجہ سے ان کے غرور کی کوئی حد نہ تھی۔ عبد یلیل، مسعود، حبیب تینوں بھائی وہاں کے سردار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہی سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت فرمائی۔ ان میں سے ایک بولا، میں کعبہ کے سامنے داڑھی منڈوا دوں اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا ہو۔ دوسرا بولا، کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی بھی رسول بنانے کو نہ ملا جسے چڑھنے کی سواری بھی میسر نہیں؟ اسے رسول بنایا تھا تو کس وقت کسی حاکم یا سردار کو بنایا تھا؟ تیسرا بولا کہ میں تجھ سے کبھی بات ہی نہیں کرنے کا، کیونکہ اگر تو خدا کا رسول ہے جیسا کہ تو کہتا ہے تب تو یہ خطرناک بات ہے کہ میں تیرے کلام کو رد کروں، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو مجھے شان نہیں کہ تو اس سے بات کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خیالات اپنے پاس رکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ خیالات دوسرے لوگوں کے ٹھوکر کھانے کا سبب بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کہنا شروع فرمایا۔ ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا۔ وہ لوگ وعظ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں تر بتر ہو جاتے، خون بخون، خون بہہ بہہ کر جوتے میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں سے جوتا نکالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک دفعہ بدماشوں اور اباشوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دیں، تالیاں بجائیں، چیخیں ماری کہ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہوئے۔ یہ جگہ عقبہ اور شیبہ فرزندان نبی کی تھی۔ انہوں نے دور سے اس حالت کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس کھا کر اپنے غلام عداس کو کہا کہ ایک پلیٹ میں انگور رکھ کر اس شخص کو دے آؤ۔ غلام نے انگور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور زبان سے فرمایا بسم اللہ، اور پھر انگور کھانے شروع کیے۔ عداس نے حیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر کہا، یہ ایسا کلام ہے کہ جہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مرد صالح یونس بن متا کے شہر کے باشندے ہو؟ عداس نے کہا، آپ کو کیا خبر ہے کہ یونس بن متا کون تھا اور کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس یہ سنتے ہی جھک پڑا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہاتھ قدم چوم لیے۔ عقبہ بن شیبہ نے دور سے غلام کو ایسے کرتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، لو غلام تو ہاتھوں سے نکل گیا۔ جب عداس اپنے آقا کے پاس لوٹ کر گیا تو انہوں نے کہا، کمبخت تجھے کیا ہو گیا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں سر چومنے لگ گیا؟ عداس نے کہا، حضور علی، آج اس شخص سے بہتر ہوئے زمین پر کوئی بھی نہیں۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی جو صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔ انہوں نے عداس کو ڈانٹ دیا کہ خبردار کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا، تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔ اسی مقام پر ایک دفعہ وعظ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے اتنی چوٹیں لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زید نے
इनको अपनी पीठ पर उठाया, आबादी से बाहर ले गए। पानी के छींटे देने से होश आया। इसी सूरत में इतनी तकलीफों और अज़ाओं के साथ के बाद और एक शख्स तक के मुसलमान ना होने के रंज और सदमा के वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुदा की अजमत और मोहब्बत से भरपूर था। उस वक्त जो दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगी उसके अल्फाज ये थे, ऐ इलाही, अपनी कमज़ोरी, बेरसमानी और लोगों की तहकीर की बात तेरे सामने फरियाद करता हूँ। तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। दरमंदा आजिज़ों का मालिक तू ही है और मेरा मालिक भी तू ही है। मुझे किसके स्पुर्द कर दिया, मुझे किसके स्पुर्द किया जाता है? क्या बेगाना तर्स तो शुरू के या उस दुश्मन के जो काम पर काबू रखता, लेकिन जब मुझ पर तेरा गज़ब नहीं तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि तेरी आफियत मेरे लिए ज़्यादा वसी है। मैं तेरी ज़ात के नूर से पनाह चाहता हूँ, जिससे सब तरीक़ियाँ रोशन हो जाती हैं और दुनिया दीन के काम ऐसे ठीक हो जाते हैं। या तेरा गज़ब मुझ पर उतरे या तेरी रज़ामंदी मुझ पर वारिद हो। मुझे तेरी भी रज़ामंदी और खुशनुदी दरकार है और नेकी करते या बदी से बचने की ताकत मुझ में तेरे सिवा कोई कहीं नहीं मिलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापस होते हुए ये भी फरमाया, मैं इन लोगों की तबाही के लिए क्यों दुआ करूं? अगर ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते तो क्या हुआ? उम्मीद है कि इनकी आइंदा नस्लें जरूर एक खुदा पर ईमान लाने वाली होंगी। मक्का में वापस आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ऐसा करना शुरू किया कि मुख्तलिफ कबीलों की सुकूनत गाहों में तशरीफ़ ले जाते या मक्का से बाहर चले जाते और जो कोई मुसाफिर आता जाता मिल जाता उसे ईमान और खुदा परस्ती का वाज फरमाते। अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में जो कुछ उनका सलूक बर्ताव देखा, इससे हम सब के कदम लड़खड़ा जाते हैं और आंसू रोक के भी नहीं रुकते। तो दोस्तों, ये वाक़या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तबलीग के दौरान ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन बद्दुआ नहीं की। उस वक्त जबरील अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें, अगर आप कहें तो मैं इन दो पहाड़ों को मिलाकर इनको ख़त्म कर दूं। लेकिन आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता।